السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى اہلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے عید میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، اس کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، ماہ ربیع الاول عربی اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ اسی مہینہ میں پہنچے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بعض لوگ یہ بدعات اختیار کرتے ہیں اور عید میلاد النبی کی مناسبت سے محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہر شخص کو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دین کو مکمل کر دیا، اور یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سن لو، آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ، کہ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء جتنے رسول آئے سبوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی اپنی امت کو وہ سارے خیر بتلائیں جس کے خیر کرنے میں جس کے کرنے میں بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور ان تمام عوامر سے آگاہ کریں جو چیز ان کے لیے باعث شر ہے۔ اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص نبی سے محبت کرے وہ محبت کرنے والا شخص نبی کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ اے لوگو میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو، لازم پکڑو، اور اپنے آپ کو بدعات سے بچانا۔ ایاکم ومحدثات الامور، کہ اے لوگو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچائیں، اور کہا کیونکہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی ہوئی بدعات ہیں، گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بات یہ واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا یہی سنت ہے، اور ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس عمل کا ثبوت اللہ کے نبی کے عمل سے ہو، صحابہ کرام سے ہو،
اور ہمیں وہ عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جو عمل نہ نبی کے زمانہ میں کیا جائے نہ صحابہ کے زمانے میں کیا جائے، اور وہ زمانہ جن زمانوں کو اللہ کے نبی نے اور قرون مفضلہ سے تعبیر کی ہے، جیسا کہ نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان قرون مفضلہ پر غور کریں اور وہی عمل اختیار کریں جو اعمال ان زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ عید میلاد النبی جو کہ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں منائی جاتی ہے، کیا اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں اس کا وجود تھا یا نہیں؟ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جس کا وجود نہ تو نبی کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ بدعت ایجاد کی گئی ہے یہود و نصارہ، خاص طور پر نصرانیوں کی تقلید کرتے ہوئے یہ بدعت ایجاد کی گئی ہے، کیونکہ عید میلاد النبی یہ سب سے پہلے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ کی منائی ہے۔ اسی کی تقلید کرتے ہوئے یہ فاطمی رافضی شیعہ نے مصر کے اندر چوتھی صدی ہجری میں یہ بدعت پیدا کی اور یہ ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے یہی فاطمی رافضی شیعہ یہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد منائی، حضرت فاطمہ کی میلاد منائی، حضرت حسن اور حسین کی میلاد منائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ملک شام کے اندر اربل نامی علاقہ کے اندر رہنے والا بادشاہ مظفر الدین نے اس بدعت کو اور زور دیا، چنانچہ اس نے بھی عید میلاد النبی کے لیے محفل منعقد کی، اس کے اندر کافی کھانوں کا انتظام کیا۔ اور اسی طریقے سے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ پہلا وہ شخص جس نے اس بدعت کو جنم دیا ہے وہ ملک مظفر الدین ہے، اور اس نے جب محفل منعقد کی اس کے اندر کافی کھانوں کا انتظام کیا، یہاں تک کہ اس محفل میں صوفیاء لوگ بھی شریک ہوئے اور یہ ملک مظفر الدین اس محفل میں ناچنے لگا۔ اس سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جو کہ چوتھی صدی ہجری یا چھٹی صدی ہجری کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں تھا۔ یہ نقالی کرتے ہوئے ایجاد کیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو یہودیوں اور عیسائیوں، کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، رواه ترمذی۔ یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے طریقے سے نہیں ہے جو شخص ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقوں کو اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے۔ اے لوگو، یہود اور نصارہ کی نقالی کرنے سے بچو اور ان کی مشابہت اختیار مت کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا لا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع، کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، حتی لو دخلوا جحر رب، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لدخلتموہ، تو تم لوگ بھی ان کے نقالی کرتے ہوئے اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا الیہود والنصارى، تو اللہ کی فرمایا فمن، کہ ہاں یہی یہود و نصارہ ہیں۔ تو گویا کہ دوستو یہ عید میلاد النبی جو مسلمانوں کے اندر رائج ہوئی ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دین ہے۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عید میلاد النبی منائی اور اس سے متاثر ہو کر کے رافضی اور شیعہ نے اس بدعت کو اختیار کیا، اور دھیرے دھیرے یہ بدعت مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے، جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ دن جس دن ایک طرف خوشی ہو اور دوسری طرف غمی ہو، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مورخین
اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اختلاف ہے کہ نبی کی ولادت ماہ ربیع الاول میں کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے، بعض لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تعلق سے تمام مورخین کا، تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر 12 ربیع الاول کو ایک طرف نبی کی ولادت ہوتی ہے تو دوسری طرف نبی کی وفات کی خبر بھی ہے، تو ایسے موقع پر ایک طرف خوشی دوسری طرف غمی، اس موقع پر کیا اس میلاد کی محفل منعقد کرنا اور خوشیوں کا اظہار کرنا درست ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ بدعت ہے، نہ نبی کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ لہذا دوستو ہمیں اس سے اصلاح و پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی خوشی کی محفل منعقد ہو، اچانک کوئی پریشان کن خبر آ جائے، یقیناً اس کی ساری خوشیاں معاف پڑ جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات، یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اور صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت کو یاد کر لو تو تمہاری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس مصیبت کو صحابہ کرام نے بہت بڑی مصیبت سمجھی ہے۔ لہذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کی سنتوں کو زندہ کریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کی سنتوں کو زندہ کریں، بدعات سے اجتناب و پرہیز کریں، کیونکہ بدعات بہت خطرناک چیز ہے۔ بدعات کرنے والا شخص وہ شخص ہے جس کے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور بدعات سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔